میرے محترم بھائیوں، اللہ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام رسول اعظام مبعوث فرمائے۔ آخر میں امام الانبیاء، فخر موجودات، سرور کائنات، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ جب اس امت میں تشریف لائے نبی بن کر کے، عرب بہت بڑے برے حالات میں تھے، یہاں تک کہ اپنے نومولود بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ بے حیائی کا یہ عالم تھا، بے حیائی اور بے شرمی کا یہ عالم تھا کہ لوگوں نے جو عورتیں بے حیائیاں کرتی تھی، جو عورتیں بے حیائیاں کرتی تھی وہ اپنے گھروں میں جھنڈے لگا لیتے تھے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ شراب بھی عام، بے حیائی بھی عام، گناہ کے کام بھی عام۔ بنو خزاعہ کا ایک شخص تھا، اس کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، اس کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی۔ اس کو شراب کی ضرورت ہوئی تو مکے آیا، اور ایک قریشی کو اس نے کہا کہ مجھے شراب کا ایک مٹکا چاہیے۔ تو مکے کے اس آدمی نے کہا میں آپ کو شراب کا مٹکا دیتا ہوں، لیکن آپ مجھے بیت اللہ کی چابی دے دیں۔ تو اس بنو خزاعہ کے آدمی نے ایک مٹکے شراب کے بدلے میں بیت اللہ کو بیچ دیا، اس کی چابی دے دی۔ اور اتنی جہالت تھی کہ عکاظ، جاہلیت میں ایک بازار تھا عکاظ، اس میں لوگ آتے تھے تمام قبائل کے۔ ایک دن ایک پہلوان بیٹھا اور اپنے پاؤں کو دراز کر کے لمبا کر کے بولا، کوئی ہے جو میرے اس پاؤں کو موڑ دے، کوئی ہے جو اس کو پاؤں کو موڑ دے۔ بڑا طاقتور تھا، کوئی اس کے پاؤں کو موڑ نہ سکا۔ ایک آدمی غصے میں آیا، اس کے پاس تلوار تھی، اس نے ڈس کر کے اس کے پیر پر مارا، اس کی پیر کاٹ دیا۔ جب اس کا پیر کاٹ دیا، اس پہلوان کے خاندان والوں نے اس کو قتل کر دیا، اس کے خاندان والوں نے ان کو قتل کر دیا۔ روایات صحیحہ میں موجود ہے 100 سال تک یہ لڑائی جاری رہی، اتنی جاہلیت تھی۔ اس وقت سپر طاقتیں دو تھی، ایک روم اور ایک فارس۔ یہ دونوں حکومتیں ایک بالش زمین کو کسی کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں تھی، اپنی زمینوں کو قبضہ کر کے مضبوط کر کے بیٹھے تھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ پوری عرب کی سرزمین پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہتے تھے یہ لوگ تو بدھو ہے، جاہل ہیں، ان پر حکومت کیا کریں گے۔ تو اس پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے، ایک آدمی آیا اور کہا یا رسول اللہ میں بہت غریب اور فقیر ہوں، یا رسول اللہ میں معاشی بدحالی کا شکار ہوں۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عدی ابن حاتم فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، اس آدمی نے اپنی پریشان حالی، اپنی کمزوری، اپنی غربت کا تذکرہ کیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی، ایک وقت آئے گا تو اپنے آنکھوں سے دیکھے گا اس عرب کی سرزمین پر لوگ اپنا سونا ہاتھ میں لے کر نکلیں گے اور بولیں گے لے لو، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حضرت عدی ابن حاتم فرما رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دیکھا کہ مکے میں لوگ، مدینے میں لوگ اپنے گھر سے سونا نکال کر کہتے تھے یہ زکوٰۃ کا سونا ہے، کوئی لے لے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہ کیا ہے کہ جن لوگوں پر لوگ حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جو لوگ معاشی بدحالی کا شکار تھے، انہوں نے رسول اللہ کی اتباع کر کے اتنے اللہ نے ان کو خوشحال بنا دیا کہ اپنے گھروں سے زکوٰۃ کا سونا نکال کر پیش کر رہے ہیں، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ اتنی بد امنی تھی کہ جس کی حد نہیں ہوتی تھی، ایک ایک کھجور پر قتل ہوتا تھا۔
رسول اللہ نے عدی ابن حاتم کو بولا، ایک آدمی آیا اپنے علاقے سے، اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے عدی ابن حاتم کو بولا، فرمایا اے عدی اگر تو زندہ رہا تو دیکھے گا کہ ایک عورت حیارہ سے مکے تک سفر کرے گی، حیارہ سے مکے تک سفر کرے گی، وہ زیورات اور سونے سے لدی ہوگی، تنہا ہوگی، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھانے والا نہ ہوگا۔ عدی بن حاتم نے فرمایا رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں نے اپنے ان آنکھوں سے دیکھا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک عورت حیارہ سے چلی مکے تک، حیارہ سے مکے تک 1 مہینے کی مسافت تیز رفتار گھوڑے پر۔ فرمایا وہ عورت حیارہ سے مکے تک چلی، سونے اور چاندی اور زیورات سے لدی ہوئی، تنہا۔ وہ عورت جب مکے میں پہنچی، عدی بن حاتم فرماتے ہیں ہم نے ان سے کہا آپ بتلائیں کیا راستے میں کوئی تمہیں تکلیف ہوئی، راستے میں کسی نے آپ کو روکا؟ اس عورت نے قسم اٹھا کر کہا میں حیارہ سے چلی ہوں اور مکے تک راستے میں جنگلات ہے، بیابان ہے، بولا میں نے جس کو دیکھا ایسے لگ رہے تھے جیسے ایک ماں باپ کی اولاد ہو، اس طرح عزت اور احترام سے دیکھتے تھے۔ یہ کیا وجہ تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن، لیکن ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کی کہ وہ لوگ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے لگے، ایک دوسرے کے مال اور دولت کی طرف